إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا حاجت روا مشکل کشا اولاد دینے والا عزت و ذلت کا مالک نفع اور نقصان کا مالک بگڑیاں بنانے والا ڈوبیوں کو تارنے والا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام کے لائق میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ اعلان کیا کہ یا نساء النبی، اے پیغمبر کی عورتوں، من یأتی منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین، کہ اگر تم میں سے بھی کوئی بے حیائی کا عمل کرے گی تو اس کے لیے عذاب دگنا بڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس آیت کریمہ نازل کرنے کا مقصد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پیغمبر اس دنیا میں نازل کیے ہیں 1,24,000 پیغمبر کم و بیش اس دنیا میں آئے ہیں۔ نبی کی بیوی گناہ گار ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی مشرکہ ہو سکتی ہے، نبی کی بیوی بد کردار نہیں ہو سکتی۔
کسی نبی کی بیوی بھی بد کردار نہیں تھی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر تم بے حیائی کرو گی تو تمہیں دگنا عذاب ہوگا، اگر تمہیں ثواب دگنا ملتا ہے تو گناہ بھی دگنا ہی ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ ہمارے لیے نازل کی تاکہ کہوں گا میں اپنے نبی کی بیویوں کو، لیکن مومنین جو میرے ماننے والے بندے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ اگر نبی کی بیویوں کو معافی نہیں ہے تو ہمیں بھی معافی نہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے جب اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ عورتوں کی توہین کیا کرتے تھے، لوگ انہیں کچھ اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو وہ برا سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس گھر میں ماتم کا سما ہوا کرتا تھا کہ آج میرے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن اسلام آیا، اسلام نے ہمیں بتایا کہ بیٹی رحمت ہوا کرتی، یہ اسلام نے ہمیں بتایا۔ لیکن آج وہی اسلام سے عورت چھٹکارا پانا چاہتی ہے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ مجھے اسلام سے دور کیا جائے، اسلام ہمارے اوپر پابندیاں لگاتا ہے۔ اور ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، زبور بھی ہے، اللہ کی آسمان کی طرف سے نازل کرتا ہوا یہ تینوں کتابیں بھی ہیں۔ لیکن اگر کسی کو غلاف کے اندر لپیٹا جاتا، پردے کے اندر لپیٹا جاتا تو وہ صرف قرآن ہے۔ ایک چادر کے اندر لپیٹا جانا یہ بڑی فضیلت کا عمل ہے۔ دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں، کسی کو غلاف کے اندر لپیٹا نہیں جاتا، ایسے ہی پڑھی ہیں، اسے پڑھا رہنے دیتا ہے۔ لیکن قرآن کو ہم ایک صاف کپڑے کے اندر غلاف کے اندر لپیٹ کے رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ پردے کے اندر جو بھی چیز رہتی ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک عام چیز پھر رہی ہے، باہر جا رہی ہے، اس کی قدر اور ایک گھر میں محفوظ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے اقامت کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہ محفوظ ہے۔ لیکن آج 8 مارچ پیچھے گزرا، چند فحاشہ عورتیں جو بے حیائی کو پھیلانے کے لیے بڑے بڑے شہروں سے باہر نکلی ہیں، انہوں نے آ کے بے شمار نعرے لگائے ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں، وہ لبرل طبقہ ہے، آ کے انہوں نے اسلام کے خلاف بکواس کی ہے، باہر نکلے اور آ کے بڑی بد زبانی کی ہے اور کہا کیا جی ہمیں آزادی چاہیے۔ ان سے پوچھا گیا آزادی کیا چیز کی آزادی چاہیے، اسلام نے تمہیں کس چیز کی آزادی نہیں دی؟ کہتے ہیں جی آزادی اس لیے چاہیے کہ میرا خاوند میری مرضی کے مطابق ہی مجھے بلائے، مرضی کے بعد اگر میری مرضی نہیں ہے وہ مجھے بلا نہیں سکتا، یہ ہمیں آزادی چاہیے۔ کراچی کے اندر بھی نکلا، لاہور، فیصل آباد، بڑے بڑے شہروں میں یہ طبقہ نکلا باہر، اور باہر سے ان کو فنڈنگ کر۔ لیکن کوئی کچھ، ان کا نعرہ کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، کہ جسم اگر میرے جسم کے مطابق مرضی بھی میری چلے گی، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ تیرا جسم ہے کیسے، اس جسم کو بنانے والے کا جسم ہے، وہ جیسے چاہے گا اسے استعمال کروائے گا، اگر وہ نہ چاہے ایک آدمی کو فالج کر دے، تو جتنی بھی کوشش کر تو اس جسم کو ہلا نہیں سکتا جب تک وہ رب نہ کہے۔ آج سائنسدانوں نے بڑی بڑی چیزیں تیار کی ہیں، آنکھ کا ڈیلا جو ہے یہ تیار کیا، لیکن اس میں سے صاف نظر نہیں آئے گا۔ ایک آدمی ہے، یہ چھوٹی سی چیز ہے کان، کسی کا کان کاٹ دو، پوری دنیا میں چلے جاؤ، کان کا علاج ابھی بھی تیار نہیں ہوا۔ یہ کان کی ہڈی اللہ نے ایسی بنا دی ہے کہ کوئی بنا نہیں سکا، آج تک نہیں بنا سکا، کیسے بنایا جائے؟ اور پھر آدمی کہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ جسم بھی اس رب نے دیا ہے، اس کے اوپر مرضی بھی اسی کی چلے گی،
اور قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص آ کے کہے گا اللہ آج میں نے نہ تیری گواہی قبول کرنی ہے نہ تیرے فرشتوں کی قبول کرنی ہے، جو بھی میں نے گناہ کیا ہے میرے سامنے مجھے ویسے بتا۔ اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ پتہ نہیں جب اللہ بھی گواہی نہیں دے گا، اللہ کے فرشتے بھی گواہی نہیں دیں گے، تو پھر کون سی گواہی آئے گی میرے خلاف؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے بندے کیا تجھے میری گواہی پہ یقین نہیں ہے؟ وہ شخص کہے گا اللہ مجھے یقین ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں تیری گواہی نہیں میں نے قبول کرنی، نہ تیرے فرشتوں کی قبول کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کی زبان کو تالا لگا دیا جائے گا، اس کے پورے جسم کے اعضاء بول بول کے یہ کہیں گے کہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا، ہاتھوں کے ساتھ یہ گناہ کیا، ہاتھ بولیں گے اللہ اس نے فلاں وقت فلاں ٹائم پہ ہاتھ کے ساتھ یہ گناہ کیا تھا۔ جب سارے بول پڑیں گے، سارے گناہ سامنے آ جائیں گے، اللہ اس کی زبان کو دوبارہ کھولے گا تو وہ اپنے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دے گا، اپنے اعضاء کے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دے گا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے تمہاری وجہ سے اللہ کی گواہی کو ٹھکرا دیا، اللہ کے فرشتوں کی گواہی کو ٹھکرا دیا، اور تم میرے خلاف ہی بولنے لگ پڑے۔ اور پھر پتا چلے گا جسم بھی اس رب کا اور اس کے اوپر مرضی بھی اسی رب کی چلے گی۔ اگر جسم ہمارا ہوتا یہ ہمارے مطابق چلتا، جسم اگر ہمارا ہوتا، اگر ایک بوڑھے شخص کا جسم اپنی مرضی کے مطابق چلتا وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا۔ جسم کو اپنی مرضی کے مطابق جوان رکھو، یہ جسم اس رب کا ہے، اس کے اوپر قانون چلے گا، اطاعت کی ہوگی، یہ تابع دار ہوگا، صرف اس رب کا ہوگا، کسی اور کا تابع دار نہیں ہو سکتا، اور نہ یہ کبھی ہوگا۔ ہم جتنی بھی کوشش کر لیں اپنے پورے جسم کے اوپر ہم جو چاہے کریں، لیکن جب اس رب کا فرمان آ جائے گا، اس رب کا حکم آ جائے گا، یہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، وہیں پہ جان نکلے گی اور آدمی مر جائے گا۔ اور چند ایسے لوگ بھی ہیں جو نوجوان طبقہ ہے، وہ بھی ان کے ساتھ ملا، وہ کہتے ہیں جی ٹھیک کہہ رہی ہے، ان کا جسم ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوس آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی دیوس کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی ماں، جس کی بہن، جس کی بیٹی سارے عام بازار میں پھرتی ہے اور اس کی غیرت دوبارہ یہ نہیں کرتی کہ وہ اسے روک دے، وہ دیوس ہے، اور دیوس آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے، میرے نبی کا فرمان۔ اور ایک امام صاحب تھے، انہوں نے ایسے بیان کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیوس جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک شاگرد پوچھنے لگا کہ امام صاحب دیوس کسے کہتے ہیں؟ کہا صبح فلان چوک میں آ جانا، میں تمہیں بتاؤں گا دیوس کسے کہتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب کی بیوی ایک شہزادی تھی جو پردہ نہیں کرتی تھی اور سارے عام بازار میں امام صاحب کے ساتھ جاتی تھی۔ جب امام صاحب اسی چوک میں پہنچے، شاگرد پہلے ہی پہنچے ہوئے تھے، انہوں نے پوچھا امام صاحب کل ہم نے اس حدیث کا مطلب آپ سے پوچھا تھا کہ دیوس کسے کہتے ہیں، ذرا بتا دیں ہمیں دیوس کسے کہتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا دیوس مجھے کہتے ہیں۔ شاگرد بڑا حیران ہوا کہ دیوس آپ کو کہتے ہیں؟ کہا ہاں مجھے کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے ساتھ ہے، اس نے پردہ نہیں کیا، وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں ہوں دیوس اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ بیوی نے جب یہ سنا بڑا حیران ہوئی اور بڑی تکلیف ہوئی کہ میری وجہ سے وہ خود کو دیوس کہہ رہا ہے۔ اور جب وہ آج اس بیوی کی، اس عورت کی بے شمار کتابیں جو مسلمان عورتوں کے لیے انہوں نے لکھی، بعد میں انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا۔ یہ دیوس آدمی ہے۔ اور دیوس آدمی کی اگر پنجابی میں کسی نے پتہ کرنا ہو تو وہ گوگل سے چیک کرے کہ دیوس کہتے ہیں کسے ہیں۔ اتنا سخت لفظ میرے نبی نے بولا، وہ آدمی دیوس ہے۔ اور آج ہمارے پنجابی میں یہ گالی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آپ اس لفظ کا ترجمہ لے کے وہ بات کہیں گے تو وہ آدمی آپ سے لڑنا شروع کر دے گا، اتنی گندی گالی ہے کہ میرے نبی نے اپنی زبان سے یہ کہا کہ وہ آدمی دیوس ہے اور وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ جو بھی کرے، جو عمل کرے، جو نمازیں پڑھے، روزے رکھے، وہ ہے ہی نہیں جنتی، کیونکہ اس کی بہن، اس کی بیٹی، اس کی ماں سرعام مردوں کے ساتھ باتیں کرتی ہے اور مردوں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہے، ان کے ساتھ تکا کلام کر رہی ہوتی ہے، اور اسے کوئی اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے روک ہی دوں۔ اور ہمارا دین تو وہ تھا، آج عورتیں کہتی ہیں جی کیا کیا دین نے ہمیں گھر میں بٹھا دیا، مرد باہر جا رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں گھر سے باہر جانا دیا جاتا۔ حاتم طائی کی بیٹی آئی تھی اللہ کے نبی کے پاس، جب آئی میرے نبی نے دیکھا حاتم طائی کی بیٹی ہے، اس کے شاگرد، اس کے بھائی نے کیا کیا، بھاگ گیا،
دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہی اتنا بڑا، بھاگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ، یہ بیٹی ہے حاتم تائی کی، اس کو 2 صحابہ کو بھیجا تھا، جاؤ اسے اس کے گھر میں چھوڑ کے آؤ، اس کے قبیلے میں اسے واپس چھوڑ کے آؤ۔ 2 صحابہ گئے، جا کے جب چھوڑنے لگے، صاحب نے بھائی نے دیکھا کہ میری بہن تو 2 مردوں کے ساتھ آ رہی ہے، غیرت گوارا کی۔ تب جہاں چھوڑ آیا تھا تب غیرت نہیں آئی، لیکن جب صحابہ چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو سامنے سے اپنا تلوار لے کے نکل آیا، آدمیوں کو اکٹھا کیا، کہا یہ دو جو آ رہے ہیں آج ہم نے ان کو قتل کر دینا، آج ہم ان کو مار دیں گے۔ جب سامنے آئے بہن سے پوچھا یہ 2 آدمی تیرے ساتھ آ رہے تھے، انہوں نے کوئی غلط حرکت تو نہیں کی تیرے ساتھ، کچھ ایسا تو نہیں کیا؟ اس عورت کا آگے سے جواب کیا، اس نے کہا تھا یہ محمد کے صحابہ ہیں، جتنی غیرت جتنی شرم میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھی ہے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی۔ وہ صحابہ تھے کہ وہ عورت کی عزت ایسے کرنا جانتے تھے کہ عورت ہے کیا، ایسے نہیں کہہ دیا میرے نبی نے، یہ قرآن نے یہ نہیں کہہ دیا کہ پردہ کرو، کس سے کرو؟ اگر پردہ کرو گے ایک دائرہ کار میں رہو گے، ایک گھر کی شریعت میں رہو گے، شریعت کے مطابق اپنے جسم کو سنبھالو گے، اس میں مرضی اللہ کی چلاؤ گے، کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آج بازار کے اندر ایک عورت جا رہی ہے، اس نے کریم لگائی ہے، میک اپ کیا، سب کچھ کیا، پرفیوم لگائی ہے، باہر سے جتنے ہمارا لڑکے ہوں گے وہ سارے بڑے غور سے اسے دیکھیں گے، اسے طعن و طنز بھی کریں گے، اسے چھیڑیں گے بھی، تنگ بھی کریں گے۔ لیکن اگر وہی عورت برقع پہن کے باہر نکلے، اپنے پورے جسم کو ڈھانپ کے نکلے، کوئی ہوگا الا ماشاءاللہ جو اسے برے نظر سے دیکھے، ورنہ اکثریت رستہ چھوڑ دیں۔ آج بھی غیرت موجود ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عورت کون سی ہے اور یہ عورت کون سی ہے۔ اس جسم کے اندر چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، اس جسم کے اوپر قانون اللہ کا چلاؤ۔ اگر اللہ نے یہ وہ کام کا حکم دیا کہ اپنے جسم کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ کرو، لیکن اگر اس نے منع کر دیا تو پھر قانون کسی کا نہیں چلے۔ اور ایک بینر ہم نے دیکھا، انٹرنیٹ چلانے والے اکثر لوگ جانتے ہیں، ایک بینر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی، اپنی طرف توجہ دلانے کے لیے اس نے کہا جی میں 9 سال کی تھی، وہ 50 سال کا تھا، مجھے بند کروا دیا گیا، میری زبان بند کروا دی گئی، اور اس کی آواز آج بھی مسجد میں گونجتی ہے۔ یہ عام لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے، کون 9 سال کا تھا اور کون 50 سال کا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا۔ یہ حضرت عائشہ اور اللہ کے نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ 9 سال کی تھی، اللہ کے نبی کی عمر 50 سال بتا رہے ہیں، اور مجھے میری زبان بندی کروا دی گئی، اور اس کی آواز یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مسجد میں آج بھی گونجتی ہے۔ اگر یہی گستاخی کسی اور ملک میں ہوا کرتی، کسی اور ملک میں ہوتی، تو ہم میں سے بڑے عاشق رسول باہر نکل جاتے اور اپنی ہی دکانیں ساڑھنا شروع کر دیتے کہ جی فلاں ملک نے گستاخی کر دی ہے۔ لیکن اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر موجود ایسے لوگ ہیں جو گستاخیاں کر رہے ہیں، جو سیدہ عائشہ کی گستاخیاں کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ سیدہ عائشہ جو صحابہ میں ایک مفتی ہوا کرتی تھی، صحابہ کو اگر کوئی مسئلہ نہ پتہ چلتا، اگر آخری حد تک پہنچ جاتے، سارے صحابہ سے پوچھ لیتے، جب کسی کو نہیں پتا تو فوراً سیدہ عائشہ کے پاس آتے اور آ کے کہتے ہمیں یہ مسئلہ ایسے ایسے بتا۔ کیا ان کی زبان بندی کروائی ہے اسلام؟ کیا اسلام نے ان کو ایک کمرے میں بند کیا؟ نہیں، اسلام نے ان کو پورا حق دیا، جہاں تک اسے ضرورت تھی اسے حق دی۔ لیکن یہ سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، وہ آدمی نہیں سمجھ سکتا جس کے دل میں لبرلزم ہے، کہ جس کی خواہش یہی ہے کہ جی یورپ کے مطابق ہمارا کلچر ہونا چاہیے۔ یورپ کا کلچر کیا ہے؟ یورپ کا کیا کلچر ہے؟ اس میں نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، سب کے کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی دائرہ کار نہیں ہے، کوئی تمیز ہے ہی نہیں۔ اس کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو کل کو جب بوڑھے ہو جاؤ گے پھر پتہ چلے گا کہ اسلام نے ہمیں کیا چیز بتائی تھی۔ ان کے والدین ہی کوئی نہیں، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا، اسے پتہ ہوگا کہ میری ماں کون ہے، میرا والد کون ہے، اسے پورا حق دیا، اسے تعلیم و تربیت کا بتایا۔ ایک عورت ہے، اسے کمرے میں بند نہیں کیا اسلام نے کہا اسے سکھاؤ، پڑھاؤ لکھاؤ، اچھی جگہ شادی کرو، لیکن ایک دائرہ کار میں رہ کے، ایک اچھے لباس، اسے اچھا لباس پہناؤ،
اچھا کھانا دو، اپنے بیٹے اور بیٹی کے درمیان انصاف کرو، یہ نہیں کہ بیٹے کو اچھی چیز دو اور بیٹی کو بالکل نہ دو، دونوں کے درمیان انصاف کرو، دونوں کو برابر کی چیزوں دو۔ لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ آوارہ پھر رہی ہے اور تو خاموشی سے گھر میں بیٹھا، تیری نمازوں کا کیا فائدہ؟ تو وہی دیوس آدمی ہے کہ اگر تیری بیٹی، تیری بیوی، تیری ماں گھر سے آوارہ جا رہی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں وہ کہاں جا رہی ہے، تو وہ دیوس ہی ہے۔ یہ لبرل طبقے کو پتہ ہی نہیں ہے اسلام کیا، اور وہ نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں، لیکن کسی دینی جماعت میں، کسی دوسرے تیسرے میں کوئی اب تک غیرت نہیں جاگی کہ اٹھ کے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہی لے لے۔ جن کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ تو ایکشن لے سکتے ہیں نا۔ آج وہیں پہ اگر گورنمنٹ کے خلاف نعرہ لگایا جاتا، فوج کے خلاف نعرہ لگایا جاتا، تو سارے دیکھتا کیسے میڈیا نہ آتا، سارا میڈیا اکٹھا ہو جاتا کہ جی اس نے فلاں کے خلاف نعرہ لگا دیا۔ لیکن نبی کی تو کوئی پرواہ نہیں نا، ان کی تو کوئی فکر نہیں، وہ تو پتہ نہیں 1400 سال پہلے گزر گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے لیے ان کے نام سے ہم کھا سکتے ہیں، ہم دیکھیں ان کے نام کی دے سکتے ہیں، بکرے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، لیکن جب ان کی حرمت کی باری آئے، اپنے ملک میں گستاخی ہو تو مسلمان خاموشی سے اندر بیٹھے ہیں، لیکن اگر باہر کے ملک میں گستاخی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں؟ گاڑیاں جلا دو، رکشے جلا دو، دکانیں جلا دو۔ یہ کوئی حل نہیں ہے، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اپنا ہی سامان جلا کے تم لوگ کہو گے ہم ان کا نقصان کر رہے ہیں۔ ان کا کوئی نقصان نہیں، تم جو مرضی کرو، جیسا بھی کرو، انہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار تو ہیں کہ یہ ریاست مدینہ بنے گی، لیکن ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ ریاست مدینہ کیا تھی؟ اس میں ایک عورت کی عزت تھی، ایک عورت کی عزت کیا کرتے تھے صحابہ۔ ریاست مدینہ کے اندر شراب عام نہیں تھی، چوری عام نہیں تھی، زنا عام نہیں تھا۔ ریاست مدینہ ایسے نہیں بنتی۔ اگر اس ریاست کی طرف، اگر ان کی طرف کرنا، مشابہت کرنی ہے تو پھر ایک طریقے کے ساتھ کرو، قرآن و حدیث کے مطابق ریاست مدینہ بنے گی، ایسے نہیں بنتی۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے، ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں 70 سالوں سے فرنگیوں کے جو بھی دربان ہوتے ہیں، اور ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے نوبل انعام ہوتے ہیں۔ یہ نوبل انعام ایسے نہیں ملتا، یہ ملت فروشی کرنی پڑتی ہے، اپنے ملک کو بیچنا پڑتا ہے۔ ملت فروشی کر کے فرنگی منڈی میں تبھی جا کے نوبل انعام ہوتے ہیں، اور رات جن کی گزرتی ہے شراب و کباب میں، صبح صادق وہ ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ وہ شرابیں پی کے زنا کر کے صبح ہماری حکمران بن جاتے ہیں، اور ان سے بڑا عاشق رسول ہوتا ہی کوئی نہیں۔ یہ اداروں کا کام ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن جماعت کے پاس، جن کے پاس طاقت ہے، وہ ایکشن لے، ان کے خلاف کھڑی ہو، انہیں بتائے کہ لبرلزم کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا۔ یہ چند عورتیں باہر نکل کے پورے ملک کو انہوں نے گرا ہوگا۔ کیا اس ملک میں قرآن و سنت کے ماننے والے سب ختم ہو گئے؟ کیا کوئی ماننے والا زندہ نہیں بچا جو یہ باہر نکل آئی ہیں؟ اور ایک وقت آنے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب، وہ وقت بڑا ہی قریب ہے۔ اور آج ہم جب ان عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان کے مطالبات کو دیکھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے وہ وقت کتنا قریب۔ کہا ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر گھر میں زنا ہوگا، اتنا زنا عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رستے کے اوپر زنا ہوگا، اور ایک آدمی جب گزر رہا ہوگا تو وہ گزرتے ہوئے یہ کہے گا یار ادھر زنا نہ کر، تھوڑا سا سائڈ پہ ہو کے زنا کر لے۔ یعنی وہ روکے گا پھر بھی نہیں، یہ کہے گا زنا اتنا عام ہوگا کہ کہے گا یہ رستے سے چھوڑ کے تھوڑا سا ادھر ہو کے زنا کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کا ایمان عمر کے ایمان جیسا ہوگا کہ جو اتنا کہہ دے گا کہ یار رستے سے سائڈ پہ ہو کے زنا کر لے، یعنی اتنا بڑا ایمان ہوگا اس کا، دنیا اتنی زنا کے اندر عام ہو جائے گی۔ تو آج ان کے مطالبات یہی ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مانو۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ مباشرت کرتا ہے، وہ ساتھ رہتا ہے، تو اس میں کوئی برا نہیں ہو سکتا۔ کہہ رہے ہیں ہم 2021 میں رہ رہے ہیں، ہم 2021 میں رہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی مباشرت نہیں ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کے ساتھ رہ رہی ہے، یورپ میں آج یہ چل رہا ہے، تو اس میں بھی کوئی برائی نہیں۔ اگر اس میں برائی نہ ہوتی تو اسلام ہمیں بتا دیتا۔ قوم لوط کے اوپر عذاب اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا کہ وہ ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ مباشرت کرتا تھا، ان کے گھروں میں عورتیں تھیں،
बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें थी, लेकिन उन्होंने उनकी तरफ कभी नहीं देखा था। एक मर्द मर्द के साथ मुबाशरत करता था। और जब लूत अलैहिस्सलाम के पास 2 फरिश्ते आए थे, फरिश्ते बड़े खूबसूरत थे, उनकी शक्लें बड़ी खूबसूरत थी। कौम लूत ने देखा कि ये नौजवान हमारे इलाके में कहाँ से आ गए। आगे लूत अलैहिस्सलाम के पास कहा, इन नौजवानों को हमारे पास भेज दे, इनको हमारे पास भेज दे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, हो जाओ जालिमो, अगर तुम्हें इतना ही शौक है ये काम करने का, जिना करने का इतना ही शौक है, जाओ मेरी बेटियां घर में हैं, उनको ले जाओ, इन दोनों को छोड़ दो। कितना हौसला उस बाप में कि जिसने कहा मेरी बेटियों को ले जाओ लेकिन इनको छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। उनको पकड़ने ही लगे, अल्लाह ताला ने अज़ाब नाज़िल करके सारी कौम को गरक कर दिया। क्या था? एक मर्द के साथ मुबाशरत कर रहा था। तो आज हमारे ऊपर ये अज़ाब नहीं आ सकता, आएगा ये अज़ाब, लेकिन क्या वजह मुकम्मल अज़ाब नहीं हम पे आ रहा कि अल्लाह ताला ने कहा कि जब तक एक भी शख्स इस दुनिया में जिंदा होगा जो ये कहेगा कि मुश्किल कुशा एक अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करने वाला होगा, तब तक मैं क़यामत को बर्बाद नहीं करूंगा और मुकम्मल अज़ाब नाज़िल नहीं करूंगा। आज अगर हाफिज सईद साहब की पाबंदी, उनकी नजरबंदी हो सकती है, उनके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, तो फिर इन औरतों के ऊपर क्यों नहीं लग सकती? अगर उनके ऊपर एक जिहाद की दावत देने पे पाबंदियां लग सकती हैं, तो ये बदकिरदारा औरतें जो हैं, जो फहाशा औरतें हैं, ये चंद औरतें पूरे इस्लाम के खिलाफ प्रोपोगंडा कर रही हैं, अल्लाह के खिलाफ उन्होंने उधर नारे लगाए हैं, तो हमारे ऊपर किसी की गैरत नहीं जागती। हम में से कोई ऐसा ताकतवर शख्स, कमजोर शख्स की तो बात ही नहीं है, ताकतवर शख्स वो उठ के खड़ा नहीं हो सकता कि जो ये कह दे कि इनको रोका जाए। और फिर कहते हैं ऐसी बातें ना किया करो, ऐसी बातें करोगे तो मारे जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इनको बाहर की बड़ी सपोर्ट है, बाहर की चाहे जो भी सपोर्ट हो, और रब्बे काबा की कसम, ना मुझे नोटों की परवाह ना वोटों की परवाह। एक ही बात कहता हूं, हर बात पे इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूं कि अगर इस पूरी रूए जमीन के ऊपर इबादत होगी तो सिर्फ अल्लाह की, और अगर इताअत होगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जब तक ये कानून नाफिज हो जाए तब तक हम भी कहते रहेंगे, हमारे खिलाफ जो भी होगा, प्रोपोगंडा शुरू हो या जो भी काम हो, हम इससे पीछे हटने वाले नहीं। और ना इससे पीछे हट के हम ये कहेंगे कि नहीं जी हुकूमत हमारे खिलाफ हो जाएगी या फलां वक्त का इदारा हमारे खिलाफ हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, सहाबा को मारा गया, उन्हें जिंदान में डाला गया, उन्हें बड़ा बड़ा कुछ किया गया, उन्हें तेल के कड़ाहों के अंदर गिराया गया, लेकिन उन्होंने हक बात कहने से पीछे नहीं हटे। आज हम भी उनके पैरोकार हैं, हम भी उनको मानने वाले हैं, हम भी इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह में इसी पर जिंदा रखे और इसी पर मौत दे। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम।